السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج ہمارے سامنے بانگ درا سے علامہ اقبال کی مشہور غزل موجود ہے، جس کا پہلا شعر ہے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اب ذرا اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اور ظلمت خانہ دل کا مطلب یہ ہے کہ دل کا اندھیرا، اور مکین کہتے ہیں رہنے والوں کو، کسی جگہ بھی جو رہنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اصل میں اس میں ایک تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جنہیں آسمانوں اور زمینوں میں ڈھونڈتے تھے۔ آسمانوں اور زمینوں میں ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں ہم ہر جگہ تلاش کرتے تھے، یعنی ہمیں حق کی تلاش کی ضرورت تھی تو ہم ہر جگہ حق کو تلاش کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے جو دل کے اندھیرے ہیں ان میں موجود نکلے۔ اس میں اشارہ اصل میں اللہ پاک کی طرف ہے، یعنی خدا کو آسمان و زمینوں میں ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے چاہیے یہ کہ انسان اپنے باطن پر توجہ دے، اپنے دل کو پاک کرے، کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ اللہ پاک کے رہنے کا مقام جو ہے وہ اصل میں دل ہے۔ تو جب ہمیں اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں وہ جو محبوب حقیقی ہے یعنی اللہ پاک ہے، وہ ہمیں دل کے مکان میں ہی ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، تو وہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اللہ کو پہچان لیا تو اب مزید آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ آپ کی پہچان میں آ گیا، یعنی اگر آپ پہچان میں آ گئے اللہ کی اور اللہ آپ کے پہچان میں آ گیا تو پھر آپ کو کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس شعر کا کچھ مطلب ہمیں تو یوں ہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو چلیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے کہ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ محمل وہ پردہ جس میں کہ وہ سواری کے وقت لگا دیا جاتا تھا، اس میں خواتین بیٹھتی تھیں اور لیلا بھی اس میں بیٹھتی تھی۔ اب لیلا مجنوں کے قصے کی زیادہ تصریح کرنے کی یا اس کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر کہتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں کہ لیلا نام کی خاتون سے ایک قیس نام کا شخص محبت کرتا تھا، اور وہ محبت پھر اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ لیلا کو نہ پانے کی صورت میں ریگستانوں میں گھومنے لگا، اور وہ ایک لمبا چوڑا قصہ ہے جس سے آپ بھی واقف ہیں۔ تو اس کو شعراء حضرات نے اس قصے کو اپنے جو اشارات ہیں یا جو اپنے بات کہنے کا جو پیرایا ہے اس میں ہمیشہ سے شعراء حضرات اس کو استعمال کرتے آئے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے بھی اس کو اپنے شعر میں اس کو استعمال کیا ہے۔ تو وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قیس سے مخاطب ہیں کہ بھائی تو جو ہے تو نے کبھی اپنی حقیقت دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ لیلا کی طرح خود بھی اس کجاوے میں بیٹھا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اگر اپنی حقیقت کا بھید انسان پر کھل جائے تو انسان کے اندر وہ شان پیدا ہو جاتی، یعنی جو معشوق ہے اس کی جگہ پر وہ خود لے لیتا ہے، یعنی عاشق جو ہے اس کی جگہ پہ خود لے لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کو چاہتا ہے، اب بہت زیادہ چاہتا ہے، تو اس کے اندر ایک طرح سے جو محبوب ہوتا ہے اس کے اندر ایک طرح سے ایک شان پیدا ہو جاتی ہے، محبوبی کی وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں کہ بھائی اس کے اوپر یہ عاشق جو ہے وہ کیوں عاشق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنے آپ کو پہچان، اپنا نظارہ کر کہ تو بھی یہ سمجھ کہ تو بھی لیلا کی طرح ہے، اس محمل میں تو بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے اندر ایک وہ شان محبوبی پیدا کر، بجائے اس کے کہ تو لیلا کے فراق میں ریگستانوں میں مارا مارا پھر رہا ہے، تو اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ تو عاشق سے معشوق ہو جائے، یعنی تجھ سے محبت کرنے والے بھی بہت زیادہ پیدا ہو جائیں۔ شعر کی اگر تشریح کی جائے تو بہت لمبی چوڑی ہو سکتی ہے،
لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں جو بھی بیان کریں مختصر بیان کریں، آپ کے ذہن نشین ہو جائے. تو میرا خیال میں کہ یہ آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا اب تک ہم نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے. تو چلیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں. اس غزل کا اگلا شعر ہے کہ مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وصل کہتے ہیں ملاقات کو یا دوران ملاقات کو، اور گھڑی اصل میں ایک وقت کے پیمانے کا سب سے چھوٹی قدر ہوتی ہے یا یونٹ ہوتا ہے، اس کو گھڑی کہتے ہیں. یعنی جو ایک پل میں گزر جاتی ہے. پل تو خیر ہم نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ بہت ہی جلدی گزر جانے والے وقت کو کہتے ہیں کہ جی وقت جو ہے وہ گھڑیوں میں گزر گیا. تو وہی کہہ یہ رہے ہیں کہ جب میرا اپنے محبوب سے وصال ہوتا ہے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور مگر جب میں غم میں ہوتا ہوں، رنج میں ہوتا ہوں، یعنی اس کے ہجر میں ہوتا ہوں، تو وہ جو گھڑیاں ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مہینوں پر محیط ہو گئی ہیں، یعنی مہینے گزر گئے ہیں وہ اس ایک گھڑی کے لیے. تو انتظار کے بارے میں بات کی ہے کہ انتظار کتنی جاں گسل چیز ہے، انتظار سے انسان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کتنا اس کو رنج پہنچتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے انتظار کرنے میں. اور انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ تنگ کرتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ملاقات میں اور جدائی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ملاقات اگر آپ کی بہت عرصے پر بھی مشتمل ہو تو وہ ایک دم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دم ہی ختم ہو گئی ہے، اور جبکہ جدائی کی جو گھڑی ہے وہ خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، آپ کو مہینوں کے برابر وہ طویل لگتی ہے. تو علامہ نے اس میں ایک خوبصورت بات کہی ہے. اب تو اس کو ایک مثال کے طور پہ بھی پیش کیا جاتا ہے. اس شعر میں کوئی بہت زیادہ بڑا فلسفہ ہے نہیں، تو بس اتنی سی سادہ سی بات ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. تو اب ہم اس کے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. اچھا، اگلا شعر ہے کہ مجھے روکے گا تو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. نا خدا کہتے ہیں وہ آدمی جو کسی بھی کشتی یا جہاز کا، آج کی زبان میں کہہ لیجئے کہ جو اس کا کیپٹن ہوتا ہے. غرق ہونا تو آپ جانتے ہیں کہ پانی کے اندر ڈوب کے ختم ہو جانا، اور سفینہ کہتے ہیں جہاز کو یا اس کشتی کو جس کے اندر لوگ بحری سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے کشتی بان تو مجھے ڈوبنے سے کیا روکے گا. یعنی جنہیں ڈوبنا ہوتا ہے تو وہ تو کشتیوں میں بیٹھے بیٹھے بھی ڈوب جاتے ہیں. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ختم کر لینے کا، جسے فنا فی اللہ کہتے ہیں، اس کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی بھی جگہ بیٹھا ہو وہ اللہ کی یاد میں گم ہو جاتا ہے. اور دل کی لگن اگر ہو تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے یا ایک سڑکوں پر گھوم پھر کر اپنی روزی پیدا کرنے والا فقیر. تو اس لیے اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں جو ہے وہ ڈوبنے سے مراد جو ہے وہ لی ہے انہوں نے عشق الہی میں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں، یہ ان کے بارے میں انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی مرتبے یا کسی مقام کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آپ جب چاہیں، وہ جو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب گردن جھکائیں تو آپ یار کا دیدار کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد میں اگر آپ اپنے آپ کو غرق کرنا چاہتے ہیں یا آپ اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کسی خاص وقت، مقام یا کسی بہت تیاری کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اللہ کو یاد کیجئے اور اس کی یاد میں مشغول ہو جائیے. تو یہاں سفینے ڈوبنے سے مراد ان کی اصل میں یہی ہے کہ آدمی جب چاہے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو غرق کر سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں ایک طرح سے گم کر سکتا ہے جہاں اس کا جی چاہتا ہے. تو بس اس کا یہی کچھ مطلب نکلتا ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو اب ہم اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں.
شمع کشتہ کہتے ہیں جو بجھی ہوئی شمع ہوتی ہے. آپ نے دیکھی ہوگی جب شمع بجھ جاتی ہے تو اس میں اس کو جلانے کے لیے آپ کو ایک مرتبہ پھر کسی آگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اہل دل ہوتے ہیں، تیرے چاہنے والے ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں تیری محبت ہوتی ہے، جنہوں نے خود کو تیرے لیے غرق کر دیا ہوتا ہے، یعنی جو تیرے فقیر ہوتی ہیں، تو ان کی جو موج نفس وہ کہہ رہے ہیں اصل میں یہاں مراد ہے سانس سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ عموماً تو آپ نے دیکھا ہے کہ شمع کو بجھانے کے لیے یا چراغ کو بجھانے کے لیے پھونک مار کے اس کو پھونک مارتے ہیں تو وہ جس سے وہ بجھ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو جو سانسیں ہوتی ہیں ان میں خدا جانے ان کے سینوں میں تو نے کیا چھپایا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ان کے سینوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے، جیسا وہ چاہتے ہیں اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ بجھی ہوئی شمع کو پھونک مارتے ہیں تو وہ بھڑک اٹھتی ہے، وہ جلنے لگتی ہے. تو یہاں بھی مراد اصل میں انہوں نے یہی لیا ہے. انہی لوگوں کے بارے میں چونکہ بات کر رہے ہیں، فقیروں کے بارے میں، اہل دل کے بارے میں، وہ لوگ جنہوں نے فنا فی اللہ کی محفل جو وہ تھی، جس کا جو مقام تھا وہ حاصل کر لیا ہے. تو اس کے لیے وہ حیران ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی شمع کو تو عموماً پھونک مار کے بجھایا جاتا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے سینوں میں تیرے جو عشق کی آگ ایسی بھڑک رہی ہے کہ جب یہ شمع کو پھونک مارتے ہیں تو شمع جو ہے وہ جلنے لگتی ہے، یعنی شمع کشتہ جو ہے وہ بھی جلنے لگتی ہے. تو ان کو بتانے کا اصل میں مقصد، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بھر دیتا ہے، اپنی محبت کی گرمی سے ان کو بھر دیتا ہے، اور اس میں یعنی اس قدر یعنی اس کے اندر ان کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اگر بجھی ہوئی شمع کو پھونک مارے تو وہ جلنے لگتی ہے. چلیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ اس میں علامہ نے کیا فرمایا. کہتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. خرقہ پوش وہ لوگ جو وہ ایک مخصوص لباس پہن لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گدڑی سمجھ لیجئے. تو کہتے ہیں کہ ان کا حال کیا پوچھتے ہیں، اگر تمہیں ان سے عقیدت ہے تو انہیں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو. یہ تو وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کی طرح اپنی آستینوں میں ید بیضا لیے بیٹھے ہیں. ید بیضا اصل میں ایک معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو جو معجزات دیے تھے ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا کہ موسیٰ تم اپنا جو ہاتھ ہے اس کو اپنے دامن میں ڈالو. تو موسیٰ نے جب اس کو اپنے دامن میں ڈالا اور جب اس کو نکالا تو وہ بالکل چاند کی طرح چمک رہا تھا. تو اسے ید بیضا کہتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اب تمہیں ارادت ہے ان سے، یعنی اگر تم سے محبت ہے، ان کی طرف چلنے والے ہو، تو تم ان کا حال نہ پوچھو. یہ تو بالکل ویسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ یہ جو ہے نا ان کی یہ بھی اپنے آستینوں میں ید بیضا چھپائے ہوئے گھومنے والے لوگ ہیں، تو ان کو تم معمولی نہ سمجھو. تو چلیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اگلا شعر ہے کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. اس میں بھی انہوں نے اصل میں یہی کہا ہے، نصیحت کرنے کے لیے کہا ہے کہ بھائی اگر آپ کو سچی محبت چاہیے، ایسی محبت آپ کو چاہیے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، اور جس کی مثال دی جائے تو وہ آپ کو جو اللہ والے ہیں ان کی نظر سے ہی مل سکتی ہے. کہنا وہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ والوں سے آپ رابطہ کیجئے تو وہ آگے آپ کا رابطہ اللہ میاں سے کرا دیں گے. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ امیروں اور بادشاہوں یا یہ بااثر لوگوں کے قریب رہنے سے ہمیں اللہ مل جائے گا، تو نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اصل میں انہوں نے جو یہاں پر یہ میں ہے کی بات جو کی ہے، میں سے مراد شراب اس کا مطلب ہوتا ہے، اس سے مراد ہے کہ بھائی یہ ایک ایسی قیمتی شراب ہے جس کو بہت ہی قیمتی قسم کے آبگینوں میں رکھتے ہیں. آبگینوں میں یعنی کہ برتنوں میں رکھتے ہیں. تو یہ وہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف دنیا داری کرتے ہوں اور دنیا کے لوگوں کی خوشامدیں کر رہے ہوں اور بڑے بڑے لوگوں کی مختلف باتوں سے متاثر ہوں، اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ جی میں تو اللہ کو اس طرح پالوں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو واقعتاً پانا چاہتے ہیں تو آپ کو
دنیا چھوڑنا پڑے گی، دنیا داری چھوڑنا پڑے گی، کیونکہ آپ دنیا کو اور اللہ کو ساتھ ساتھ نہیں چلا سکتے۔ اچھا مطلب ہے، واقعی سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے۔ تو چلیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ اس میں علامہ کیا فرماتے ہیں۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ ان کا مقصد بھی کہنے کا کہ فلسفی اور یہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھانے والے ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں، وہ اللہ میاں کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، بحث کرتے رہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سامنے نمایاں ہو کے ایک مرتبہ سامنے آ جائیے، چاہے ایک جھلک ہی دکھائے، لیکن یہ کہ یہ کتنی بھی تعریفیں کریں، یہ اس تعریف تک وہ تعریف کر ہی نہیں سکتے کہ اصل میں جس کے آپ سزاوار ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ ثابت کر دیجیے کہ کم نظر لوگ ہیں، آپ کا حسن تو ان کے بیان کردہ حسن سے کہیں زیادہ ہے، غلط فہمی ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ ان کو اپنا آپ دکھلا دیجئے تاکہ یہ صراط مستقیم پر آ جائیں، اور یہ طرح طرح کے اندازے آپ کی ذات کے بارے میں لگاتے ہیں، گو کہ اچھے اندازے لگاتے ہیں، لیکن وہی کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ تو اچھا شعر ہے، خوبصورت مطلب ہے اس کا۔ تو چلیے اب اس کا ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اس شعر کا یہ دوسرا مصرع ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، بلکہ یہ ایک طرح کی ضرب المثل بن چکا ہے۔ اکثر لوگ اس کو اپنے مضامین میں اور اپنی کہانیوں میں اور ادھر ادھر جہاں بھی لکھتے ہیں لوگ اس کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اپنے دل سے مخاطب ہے اور اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو خاموش رہ، یہ شور و غل جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو عشق کا جو سلیقہ ہے، جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کا قاعدہ ہے، جو اس کے جو اصول ہیں، اس میں خاموش رہنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ حضور کے دربار میں خاموشی بہتر ہے، بات کرنے سے کہیں بے ادبی کا کوئی پہلو نہ پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں نا کہ آدمی جتنا کم بولتا ہے اتنا ہی زیادہ یعنی اتنا ہی کم وہ مصیبتوں میں پھنستا ہے۔ تو یہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کم سے کم بولیے تو آپ کم سے کم مشکلات کا شکار ہوں گے، اس لیے کہ کہتے یہی ہیں کہ انسان کی زبان اور انسان کے ہونٹ جو ہے ہمیشہ اس کے لیے بہت بڑی بڑی بلائیں اور بڑی بڑی مصیبتیں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان خاموش رہے، اور پھر اس محفل میں جو کہ ادب کی محفل ہو، جہاں وہ اس لیے جاتا ہو کہ وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہو، تو اس لیے آپ خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا شعر ہے۔ چلیے اب اگلا اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے کہ وہ کیا ہے۔ آخری شعر ہے کہ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ نکتہ چین کہتے ہیں اعتراضات کرنے والوں کو، اس میں کوئی اور زیادہ اتنا مشکل معنی بھی نہیں ہے اور الفاظ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ سے مخاطب کہتے ہیں کہ جو لوگ مجھ پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، میری شاعری پہ کرتے ہیں، یا مختلف قسم کے اعتراضات ان پہ ہوتے ہیں، تو میں انہیں جواباً میں ان کو برا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میں تو خود اپنے آپ کو پر بھی نکتہ چینی کرتا ہوں، میں اپنی اپنی خرابیاں نکالتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، کیونکہ میں تو عاشق ہوں، اور عاشق جو ہے وہ تو کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتا جس کو دنیا والے اعتراض کریں کہ بھئی دیکھیے عاشق ہو کے یہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے اصل میں بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے، ہمیں اکثر تجربہ ہوتا رہتا ہے اس کا، خیر یہ لکھنے کی بات تو نہیں ہے، ہم ذاتی تجربہ آپ سے یہاں پر شیئر کیے لیتے ہیں کہ ہم فیس بک پر مثال کے طور پہ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جن کے کام کی وجہ سے، جن کی شہرت کی وجہ سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن انہی لوگوں پہ اگر ہم ان سے ذرا سا اختلاف رائے کر رہے ہیں تو وہ لوگ ہمیں بری طرح دھتکار دیتے ہیں، یعنی ان میں برداشت کا مادہ بالکل نہیں ہوتا۔ تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تو عاشق تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا دل بہت نرم ہو، جو بجائے دوسروں کی برائیوں اور خامیوں اور کمیوں کے اپنی برائیاں اور خامیاں اور کمیاں جو ہیں ان کو تلاش کرتا رہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی پہ نکتہ چینی، جوابی نکتہ چینی کرنے کا کیا حق ہے؟
کیونکہ میں تو عشق کا دعویٰ کرتا ہوں، اور عاشق لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جن دل ابھی جیسے ہم نے بیان کیا صاف ستھرا ہو، اس میں اللہ کا نور ہو، وہ ٹوٹا ہوا ہو۔ ٹوٹے ہوئے سے مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ایک درد مند دل ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس قسم کے دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی کسی کے اوپر جوابی نکتہ چینی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ان کو نکتہ چینی کرنی ہوگی تو اپنی ذات پر کریں گے۔ تو خواتین حضرات، یہ علامہ اقبال کی ایک نظم تھی جو ہمارے سامنے آئی، اور ہم نے اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی، خیر اتنے مشکل الفاظ تو اس میں تھے نہیں، کچھ ہم نے اس کی آپ کے سامنے تشریح کرنے کی کوشش کی۔ تو امید ہے کہ اس کے بعد جب آپ یہ غزل علامہ کی دوبارہ پڑھیں گے، کبھی پڑھیں گے، تو آپ کو اگر آپ نے ہماری باتیں یاد رکھی تو آپ کو یہ نظم پڑھنے کا لطف آپ کا جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو پھر کسی اور شاعر کے کسی اور کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔